معاف کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں عدالت کے سامنے پیش ہوں تو آپ معافی بھی مانگیں. تو خان صاحب نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے بلکہ ندامت کا اظہار بھی نہیں کیا. تو دو چیزیں تو پری کنڈیشن ہوتی ہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے اندر، اپنی ندامت کا اظہار کرنا اور خود کو ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ چھوڑ دینا. اور پھر عدالت سے توقع کی جاتی ہے کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی غلطی کو معاف کر دے. لیکن ابھی تک تو انہوں نے صرف جو الفاظ کا چناؤ کیا وہ بڑا کلیورلی کیا کہ اپنے الفاظ واپس لینے پہ تیار ہیں. اس سے آگے انہیں بڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں. اور جہاں وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے آواز اٹھائی. آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہوگی. میں اس چیز کو انڈورس کبھی نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر اس طرح کا تشدد زیر حراست کیا جائے. لیکن عمران خان جب خود وزیر اعظم تھے، آج عدالت نے وہ باتیں کی، اس لیے میں بہت خوش ہوں. عطر اللہ کو میں شاباش دیتا ہوں، بابر ستار کو، یا جن لوگوں نے بھی یہ سوال کیا سب کو شاباشی کے مستحق ہیں کہ وہ آج بھولے نہیں ان لوگوں کو. متی اللہ جان کو نہیں بھولے، ابصار عالم کو نہیں بھولے، وہ ہمارا اسد طور تھا لڑکا، سما کا ہی فارمر پروڈیوسر تھا، اس کو نہیں بھولے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. بالکل اینڈ کے دنوں میں محسن بیگ کے ساتھ جس طرح مارا گیا تھا اس کو، تو اس کا جواب وہ کیسے دیں گے؟ کیا عمران خان بتائیں گے کہ ایز چیف ایگزیکٹو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو پکڑا کیسے گیا، کس نے اٹھایا، شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد ان کو چھوڑا کیسے گیا، مارنے والے کون تھے اور پکڑنے والے کون تھے؟ اس کا جواب جب تک وہ سچ نہیں دیں گے عدالت کے سامنے، یا تو اپنی ناکامی مان لیں کہ ایز چیف ایگزیکٹو ہی فیلڈ ٹو پروٹیکٹ پاکستانیز، اور جو جرنلسٹوں کا تحفظ انہیں کرنا تھا اس میں بھی ناکام رہے، یا کہیں کہ میرے علم میں ہی نہیں تھا کوئی اور کر گیا. دونوں چیزیں عدالت کے سامنے بیان دیں، اس کے بعد عدالت انہیں معاف کر دے. لیکن یہ باتیں کبھی وہ سچ بولیں گے نہیں. وہ بڑی اونچی آواز میں مولا جٹ سٹائل میں کسی کو بھی للکار سکتے ہیں، آئی جی کو بھی للکار سکتے ہیں، ڈی آئی جی کو بھی، مجسٹریٹ صاحبہ کو بھی للکار سکتے ہیں، ہر ایک کو للکار سکتے ہیں. لیکن دوسرے کی باری، اپنی باری نہیں. اپنی باری وہ کہتے تھے کہ لاہور میں بریگیڈیئر راشد یہ کر رہا ہے، ایک مسٹر ایکس لاہور بیٹھ گیا، ایک مسٹر وائر آ گیا. اب اپنے دور کا بتائیں نا جو سچ ہم جاننا چاہتے ہیں. اور وکٹم موجود ہیں اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کسی کو گھر کے اندر گھس کے مارا گیا، کسی کو پارک میں چلتے گولی ماری گئی، ایک کو بچوں کو اسکول لے جاتے ہوئے اٹھا کے لے گئے، ایک کو ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرنے کی پاداش کے اندر تھانے کے اندر لے جا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایف آئی اے نے ان لوگوں کو اٹھایا، رضوان رضی لاہور کے اندر ایک ٹویٹ کے اوپر اس کو اٹھا کے لے جایا گیا اور جس طرح ہتھ کڑیاں پہنا کے اس کو رکھا گیا. ڈاکٹر شاہد مسعود بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں اس کو کہ وہ جیسے وہ ہارڈنڈ کرمنل ہوتے ہیں نا، جیٹ بلیک ٹیررسٹ، وہ والی کیفیت تھی. یہ میں صرف اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے ان چیدہ لوگوں کے نام لے رہا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کے اوپر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر اور انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والوں کے اوپر جو کچھ مظالم ان کے دور میں ہوئے، اس کا کیسے یہ جواب دے سکتے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن، انہوں نے رپورٹ شائع کی تھی پاکستانی میڈیا کے اوپر. انہوں نے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، عمران خان ان میں سے ایک تھے جن کو پریڈیٹرز آف فری میڈیا کا ٹائٹل دے کر ان کی تصویر ساتھ چھاپی گئی تھی. تو کیا یہ ٹائٹل عمران خان مستحق ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی جئیں، یا اپنی وضاحت کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے چاہیں گے کہ اس سے اپنی جان چھڑوا لیں؟ یہ چوائس ان کے پاس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ٹائم دے کے ان کے لیے سہولت پیدا کی ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی ندامت کا بھی اظہار کریں اور ماضی کی غلطیاں جس کی طرف کورٹ نے آج نشاندہی بالکل صحیح کی ہے وہاں اعتراف کریں کہ ان سے مسٹیکس ہوئیں، ان سے ظلم ہوا یا ان کے اختیار میں نہیں تھا. دونوں صورتوں میں سچ تو بتائیں نا کہ کر کون رہا تھا، اس کی سچائی بتائیں گے تو بات آگے چلے گی. تو میں بعض چیزوں کے اوپر اپنے لیڈرشپ سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. حکومت لیتے ہوئے کبھی نہیں بتاتے کہ کن بیساکھیوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے انہوں نے حکومت کی. مزے سے حکومت کرتے ہیں، جب حکومت گر جاتی ہے تو پھر کسی ایکس وائی کا نام لے کر اپنے کندھے سے اتارتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کر دیا تھا، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، اور اگلی حکومت لینے کے لیے پھر ان کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہی کمزوری ہے. اگر آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جمہوری روایات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو اس دن سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا جس دن جرنلسٹوں کو اٹھا کے حوالات کے اندر بند کیا گیا تھا بغیر کسی قصور کے، صرف رپورٹ کرنے کے اوپر. وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے. تو عمران خان کی یہ کمزوریاں، یہ خامیاں آج عدالت نے سامنے رکھی ہیں، اور میں عدالت کے ان سوالات کے اوپر ان کا مشکور ہوں، تہہ دل سے مشکور ہوں، اور توقع رکھوں گا کہ اس نوٹس کے جواب میں جو ان کو 7 دن کی مہلت دی گئی ہے، ان سوالات کا جواب لیں. عمران خان معافی مانگیں، اس سے چھوٹے نہیں پڑیں گے عدالت کے سامنے، اور پھر عدالت سے، میری تو ذاتی دلی خواہش یہی ہے، باقی عدالت نے اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی معافی کو، ان کی ندامت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو معاف کر دیں. لیکن کچھ چیزیں کھل کے لوگوں کو بتانی چاہیے کہ ماضی میں یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون تھا، کس کا قصور تھا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے، وہی ذمہ دار ہے. باقی تمام ادارے آئی بی کی طرف انگلی اٹھائیں یا آئی ایس آئی کی طرف انگلی اٹھائے کوئی بندہ، دونوں ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں.
اس لیے اگر وزیر اعظم یہ کہے نا کہ میرا قصور کوئی نہیں تھا تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو سٹیپ ڈاؤن کر دیں, نہیں تو اپنی ذمہ داری مانیں. جی